बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ ख़ान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप लोग जहाँ जहाँ भी हैं अपने अज़ीज़ व अक़ारिब और अपने अहल ख़ानदान के साथ बख़ैर आफ़ियत भी होंगे और खुश व खुर्रम भी होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला ज़िंदगी भर आपको इसी तरह खुश व खुर्रम रखे और आप एक से एक बड़ी कामयाबी हासिल करते रहें, आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हमारी आपसे इल्तिमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, चैनल को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय का इजहार करना नहीं भूलिएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही मोहतरम और मुकद्दम होती है और हमारी कोशिश होती है कि आपके कमेंट्स का फ़र्दन जवाब भी दिया जाए। तो चलते हैं अपने आज के मौजू की जानिब। पाकिस्तान एक ऐसी सरजमीन है कि जहाँ लोगों की ख्वाहिशात ख़त्म नहीं होती। ख्वाहिशात पूरी भी हो जाती हैं मगर फिर भी अधूरी रहती हैं। अब इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि ख्वाहिशात पूरी भी हो जाती हैं मगर फिर भी अधूरी रहती हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि किन की ख्वाहिशात? आपकी ख्वाहिशात, मेरी ख्वाहिशात या हमारी ख्वाहिशात? नहीं, मैं उन अशरफिया की बात कर रहा हूँ, उन अशराफिया की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान को गिद्धों की तरह नोच नोच कर खा रहे हैं, मगर अल्लाह पाक की मर्ज़ी से और अल्लाह पाक की रहमत से और उनके करम से पाकिस्तान उसी तरह कायम व दायम है। ये अलग बात है कि मुल्क से बाहर जब हम पाकिस्तानी किसी को बताते हैं कि हम पाकिस्तान से हैं, या एयरपोर्ट्स के ऊपर जब पासपोर्ट दिखाया जाता है, ग्रीन पासपोर्ट पाकिस्तान का, तो उसकी उन लोगों की इतनी बेकदरी की जाती है, इतनी बेतौकीरी होती है कि ख़ुद को पाकिस्तानी कहलाते हुए शर्मिंदगी महसूस करते हैं, शर्म आती है। हालांकि उसमें शर्म की बजाय हमें फ़ख्र होना चाहिए था कि वी आर प्राउड पाकिस्तानीज़। हम तो अपने आप को फिर भी प्राउड पाकिस्तानी समझते हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो हमारी सारी प्राइड जो है वो ज़ीरो हो जाती है, वो मिट्टी में मिल जाती है। इसमें किसी का कसूर नहीं, आपका कसूर नहीं, मेरा कसूर नहीं, हमारा कसूर नहीं। कसूर फिर किसका है? कसूर हमारे लीडरों का और हमारे हुक्मरानों का है। किसी मुल्क का सरबराह होना बहुत बड़ा एजाज़ होता है। किसी मुल्क का सदर हो, किसी मुल्क का वज़ीर आज़म हो, किसी मुल्क का जो जैसे अब चाइना में चेयरमैन हो, या कोई भी एग्जेक्टिव जो होता है मुल्क का, वो एक बहुत बड़े एजाज़ की बात होती है। लेकिन पता नहीं क्यों ये हुक्मरान, हमारे मुल्क के हुक्मरान ये एजाज़ पाने के बाद ख़ुद को सर्टिफाई सादिक अमीन के ढंढोरे पिटवाने के बाद भी अपने ऊपर, अपने माथे पर चोरी की छाप लगवाने के बाद ज़बरदस्ती हुकूमत से निकाल दिए जाते हैं। क्या हमारे मुल्क की तकदीर में यही लिखा है कि हर लीडर, हर हुक्मरान खुद पर चोर, डाकू, खाइन, बदनुमान और करप्ट का लेबल लगवाकर, करप्ट की मोहर लगवा कर अपने माथे पर ही हुकूमत छोड़ेगा? क्यों? ऐसा सिर्फ हमारे मुल्क में क्यों होता है? दुनिया के दूसरे मुल्कों में क्यों नहीं हो रहा? आज मैं आपको करप्शन की एक हैरान कुन दास्तान सुना रहा हूँ। और इस करप्शन का मेन किरदार कौन है? एक खातून जिनको आप सब लोग गालबन जानते हैं, फरहा गोगी के नाम से मशहूर हैं। फरहा गोगी जो कि हमारी साबका खातून अव्वल बुशरा बीबी की दस्ते रास्त और ख़ास दोस्त, जिनको अब बुशरा बीबी की फ्रंट वोमेन का लक़ब दिया गया है। माशाअल्लाह, दोस्ती से वो फ्रंट वोमेन बन गई। उन पर करप्शन के इल्ज़ामात काफ़ी अरसे से लग रहे थे और उन्हीं इल्ज़ामात से पहले ही वो मुल्क छोड़कर दानिस्ता तौर पर भाग गई थी। लेकिन अब उन इल्ज़ामात में बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है, बहुत ज़्यादा जो है ना उसमें सबूत उनके ख़िलाफ़ मिले हैं और ऐसे ऐसे सबूत हैं कि अल अमार अल हफीज़। हैरत होती है कि खातून होकर भी उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए कि मर्दों को भी शर्मिंदा करके रख दिया। करप्शन की तारीख़ एक नई तारीख़ मुरतब करके रख दी, क्योंकि उससे पहले कम अज़ कम पाकिस्तान में किसी खातून की इतनी करप्शन की दास्तानें नहीं थीं। करप्शन की दास्तानें ख़वातीन के हवाले से दुनिया में भी बहुत कम है, इक्का दुक्का मिसालें कहीं पर मिलती हैं। जैसे वो फ़िलिपाइन की थीं और उसके बाद साबका शाह फराह पहलवी जो थी, मलका फराह पहलवी, उनकी थी।
تو یہ اس زمانے کی پرانی باتیں ہیں، لیکن آج کے دور میں کہیں کی چھوٹی موٹی کوئی ایک آدھ مثال سامنے آ جاتی ہے، مگر اتنی بڑی کرپشن کی تاریخ آج تک کسی خاتون نے مرتب نہیں کی ہوگی جو محترمہ فرحہ گوگی صاحبہ نے کی ہے۔ ان کی کرپشن پر ہونے والی تحقیقات کے مطابق محترمہ کے اثاثوں میں 3 سال میں 4,520 ملین کا حیرت انگیز اضافہ ہوا ہے۔ آپ یہ فگر نوٹ کریں اور ان پر غور کریں، 4,520 ملین کتنے ارب بنتے ہیں؟ اگر اس میں ہم کیلکولیٹر میں لکھنا شروع کر دیں تو شاید میرے خیال میں کیلکولیٹر جواب دے جائے گا، وہ آگے لکھنے سے انکار کر دے گا۔ تو اس سے 4,520 ملین کہا جا رہا ہے۔ کتنے خربوں یا کتنے اربوں بنتے ہیں وہ نہیں کہا جا رہا، کیونکہ اس کیلکولیٹر پر اس کی کیلکولیشن نہیں ہو سکے گی۔ 3 سال کے اندر اتنا زیادہ اضافہ ناقابل یقین ہے، حیران کن ہے، اور عقل اس کو تسلیم کرنے سے آ رہی ہے۔ اگر کیلکولیشن کی بات کریں تو ان کے زہری اثاثوں میں 420% اضافہ ہوا ہے، اور جبکہ غیر زہری اثاثوں میں 15,300% اضافہ ہوا ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ فیصد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ 100 کے اوپر کتنا اضافہ ہونا۔ اگر 100 روپیہ آپ نے یا $100 آپ نے کسی اس میں انویسٹ کیا ہے، کسی کاروبار میں لگایا ہے یا کسی کام میں لگایا ہے جہاں سے آپ کو منافع کی توقع ہو، تو اب 100 روپے میں پہلے 420 روپے بنے، 100 روپے سے 420% اضافہ ہوا، یعنی کہ 100 کے 420 ہو گئے، اور اس کے بعد 100 کے 15,300 ہو گئے۔ ہاؤ اٹ از پاسبل؟ میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ یا تو ہم لوگوں کے پاس عقل نہیں ہے یا ان لوگوں کے پاس ہم سے کچھ زیادہ عقل ہے۔ دنیا میں ہم نے ایسا نہ دیکھا نہ سنا۔ آئی ہیو بین وزٹڈ 34 کنٹریز، آلموسٹ 34 کنٹریز میں نے وزٹ کیے ہوئے ہیں اپنی زندگی میں۔ میں نے کم از کم ان ملکوں میں کسی بھی کاروبار میں اتنا اضافہ نہیں دیکھا، بلکہ اتنے اضافے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج کل تو دنیا 10% اور 20% کے اضافے پر بھی جو ہے نا وہ کنات کر لیتی ہے کہ چلو جی منافع ہو رہا ہے۔ وہ کہاں 15,300%، 15,300% اضافہ۔ آپ نے اگر کہیں پر دیکھا ہے تو آپ مجھے اس سے مطلع ضرور کیجیے گا، میرے علم میں نہیں ہے۔ اچھا، ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کچھ لوگ تو اپنے اربوں کی جائیداد کو سلائی مشینوں کی کمائی کا نتیجہ قرار دے دیتے ہیں، اور ہمیں تو ایسی مشینیں کہیں پر کبھی نظر نہیں ہیں۔ دوسری اپنے اثاثوں میں 15,300% اضافہ کر کے اربوں روپے کی جائیداد بنا کر ملک سے بھاگی ہوئی ہیں۔ اب کچھ گر، میں ان سے التجا کرتا ہوں، میں تنقید نہیں کر رہا، میں ان سے التجا کر رہا ہوں کہ کچھ گر اس کاروبار کے جس میں مشینوں سے اربوں ڈالر کی جائیداد بن جاتی ہے اور جس میں 15,300% اضافہ ہو جاتا ہے، تو بھئی کچھ گر ہماری غریب عوام کو بھی آپ بتا دیں تاکہ ان کا بھی کچھ بھلا ہو جائے۔ ان کو بتائیں کہ اتنا زیادہ اضافہ کس طرح کیا جاتا ہے، تاکہ یہ لوگ بھی کچھ خوشحال ہو کر آپ کو بھی دعائیں دیں گے اور اپنی زندگی بھی کچھ آسودہ کر لیں گے۔ فرحہ گوگی صاحبہ 2020 میں اپنے اثاثوں کی مالیت کو 950 ملین تسلیم کر چکی ہیں۔ یہ خود انہوں نے اپنی زبان سے تسلیم کیا تھا کہ ان کے اثاثوں کی کل مالیت 950 ملین ہے۔ اب ان میں 15,320% کے حساب سے اضافہ ہو گیا ہے، تو اب یہ دیکھ لیں کہ وہ جائیداد اب اس وقت کتنے خربوں میں پہنچ چکی ہے۔ اب جس میں ٹوٹل جو اضافہ ہے وہ 4,520 ملین ہوا ہے، اس پرسنٹیج کو بھی اگر ایک سائڈ پر رکھ دیں تو جو ٹوٹل اضافہ ہے وہ 4,520 ملین کا اضافہ ہوا ہے۔ اور یہ ساری معلومات SECP کے ریکارڈ سے آشکارا ہوئی ہیں، اور اس کے ریکارڈ کی جب چھان بین کی گئی تو اس میں سے یہ ساری معلومات جو ہے نا وہ ملی، اور یہ ساری حیرت انگیز باتیں جو ہے نا وہ آشکارا ہوئیں۔ انکوائری کے مطابق ان کی کرپشن سے کمائی ہوئی دولت کا بڑا حصہ پنکی پیرنی اور عمران خان صاحب کو جاتا تھا۔ اللہ معاف کرے، میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا، میں اس رپورٹ کی بات کر رہا ہوں جو اب میڈیا میں ہر جگہ پر گردش کر رہی ہے کہ ان میں سے پنکی پیرنی صاحبہ اور عمران خان صاحب کو زیادہ حصہ ان کو جاتا تھا۔ ہم کسی کو یہ الزام نہیں دے رہے، میں دوبارہ یہ بات دہرا رہا ہوں کہ ہم کسی کو الزام نہیں دے رہے، مگر فرض کریں اگر یہ اطلاعات درست ہیں تو پھر کوئی کس پر بھروسہ کرے؟ اگر
اس طرح کا اس پائے کے لیڈر کے اوپر یہ اطلاع درست ہیں تو پھر کسی پر کون بھروسہ کر سکتا ہے۔ پاکستان کے عوام نے عمران خان صاحب کو ایک نجات دہندہ اور دیوتا جیسا درجہ دیا، مگر جو کہانیاں سامنے آ رہی ہیں، اب میں ان کہانیوں کی بات ایزیوم کر رہے ہیں ہم نا، ابھی ثابت تو خیر ریکارڈ سے تو ثابت ہو چکی ہیں، کورٹ لا میں جب یہ کیس کورٹ آف لا میں جائیں گے اس کو ثابت ہوتی ہیں نہیں ہوتی یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر ان کہانیوں میں سے جتنا کچھ کہا جا رہا ہے ان میں سے 20% بھی صحیح ہے، 20% بھی سچ ہو، تو ان لوگوں کا جو بھروسہ ٹوٹ کر کرچی کرچی ہوگا اس کا کبھی ازالہ نہیں ہو پائے گا۔ ہمارے عوام نے جتنا درجہ ان کو دیا تھا، جتنی بلندی تک ان کو پہنچایا تھا، جب وہ بھروسہ ٹوٹتا ہے تو اس سے زیادہ تکلیف دہ بات اور کوئی نہیں ہوتی، تو پھر اس کے بعد کسی پر اعتبار کرنے کو، کسی پر یقین کرنے کو، کسی پر دوبارہ بھروسہ کرنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ اس کے بعد پھر یہ لوگ کس پر بھروسہ کریں گے اور کس کو آزمائیں گے؟ لوگوں کی اکثریت، میں مانتا ہوں اس چیز کو کہ لوگوں کی اکثریت شاید ان الزامات کو تسلیم نہ کرے، مگر وہ جو کہتے ہیں کہ دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں پر آگ لگتی ہے، کچھ نہ کچھ تو بات ہوتی ہے، تو اتنی سی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے، لیکن زیرو سے کسی چیز کو بنایا نہیں جا سکتا۔ کچھ تو ضرور ہوا ہوگا، کم یا زیادہ۔ تو کیا وہ شخص جو ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کر میدان میں آیا، خود کو اللہ کا پاک باز بندہ کہتا تھا، اور یہ ہے کہ اللہ نے اس کو، یہ ان کے خود اپنی زبانی یہ بیانات ہیں، ویڈیوز ان کی موجود ہیں اگر آپ دیکھنا چاہیں، یہ بات انہوں نے تقریروں میں کی ہے، جلسوں میں کی ہے، کہیں کسی محفل میں نہیں کی عمران صاحب نے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا تھا اسی طرح انہوں نے مجھے تیار کیا ہے، میں اس کے اوپر اور کوئی رہزنی نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، لیکن آپ خود اس پر سوچ سکتے ہیں۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی طرح نعوذ باللہ تیار کیا ہو، کیا اس شخص سے ہم اس چیز کی توقع کر سکتے ہیں؟ تو کیا ایسے شخص کو اگر آٹے میں نمک کے برابر بھی کوئی غلط کام کیا ہو، کیا وہ بدعنوانی کی ہو، کوئی کرپشن کی ہو، تو وہ پھر بھی قابل قبول نہیں ہے، خاص طور پر ایسے شخص کے لیے۔ حالانکہ چہ جائے کہ اربوں کے ڈھاکے، گھڑیوں کی چوری، توشہ خانہ کا صفایا، ہماری قوم کے مقدر میں ایسے چور، ڈاکو اور خائن لوگ ہی رہ گئے ہیں کہ جو ان کے اوپر حکومت کریں اور جو ان کی تقدیر کے جو ہے نا وہ مالک بنے، اور جو ان کے حکمران بنے، اور جو ان کی حکومت کے سب سے اعلیٰ عہدوں پر پہنچیں اور ملک کی سربراہی کریں۔ جواب آپ نے دینا ہے۔ آج تک کے لیے اتنے کافی، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم اور شکریہ۔